یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں جتنی آپ ایک ایک پہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیوس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا۔ کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے کیس وہ کیس ہار جاتے یہودی سے۔ یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا۔ اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی، وہاں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں۔ میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی، انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے۔ وہی قوم تھی وہ بدل گئی، انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔
انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے. وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے. اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پہ چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچے. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی اس ملک کی. ان کو آپ، ہم جب اس کی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے. یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے. تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی. وہ مولانا رومی کی سینگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. جب مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دے ہی نہیں ہوں. وہ نیب میں بلاؤ، میں جاتا ہی نہیں ہوں. یا اور دیکھیں، ایک